بسم الله الرحمن الرحيم. فقرأوا ما تيسر من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن وأهلك أعداءهم. پیارے بچوں، آپ سب صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ اپنی عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے اور بہترین ماحول میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے آپ تیار ہوں گے۔ اور اس وقت آپ قرآن مجید سیکھنے کے لیے حروف کو اب تک سیکھ چکے ہیں کہ ان حروف کا نام کیا ہے۔ جب حروف کا نام آپ نے سیکھ لیا تو ساتھ ساتھ آپ نے کوشش بھی کی کہ ان حروف کے ناموں کو عربی زبان میں جس طرح سے اس کو ادا کیا جاتا ہے ادا کرنے کی بھی کوشش آپ نے کی ہے۔ اس وقت آپ اپنے بزرگوں کے سامنے گھر میں ان حروف کو دہرائیں، سنائیں، پڑھیں اور پڑھائیں تاکہ آپ میں سے ہر ایک اچھے طریقے سے اس حرف کو ادا کر سکیں۔ اب ہمارے پاس ایک سوال تھا کہ ہم نے اب تک حروف کو اپنے نام کے ساتھ پڑھ لیا۔ مثال عرض کرتا ہوں، ہم نے اس کے لیے پڑھ لیا خا، اس کے لیے ہم نے پڑھ لیا لام، ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا یا، اور میں بار بار عرض کیا کرتا تھا کہ ان کو جو کھینچ کے پڑھی جاتی ہیں ان کو کھینچ کے ہی پڑھنا ہے۔ تو جن حروف کا ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے، سارے حروف کو ذہن میں رکھیں سوائے چند ایک کے۔ وہ کیا ہیں؟ ہمارے پاس کتنے حرف ہیں جن کو کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا؟ کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا۔ ایک تو حمزہ ہے، اس کی آواز میں کھینچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور دوسرا جو حرف ہے اس میں ہم نے جو استعمال کیا زیادہ کھینچنے کا کوئی کام اس کے اندر نہیں۔ اور اسی طرح ہمارے پاس ایک حرف تھا، اس کا نام ہے الف۔ اب دیکھیں ہم نے ان کو جو پڑھ لیا، ان کے اندر کھینچنے کا کوئی کام موجود نہیں ہے۔ اب رہ گیا ہمارے پاس کہ ہم نے ان حروف کو ان کے ناموں سے جو پڑھا ہے تو اس کا کہاں پہ استعمال کرنا چاہیے، کہاں پہ استعمال ہونا چاہیے۔ تو آئیے وہاں پہ داخل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ ہم ان حروف کو دہراتے ہیں۔ آپ کے ننھے منھے ساتھی ہمارے ساتھ پڑھ کے ہمیں سنائیں گے تاکہ ہم اصل آج کا جو سبق ہے آپ کو سنا سکیں۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ شین طا کھینچ کے آرام سے، غین تا حا را آخر میں حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ الف نون کاف ذال خا ثا حمزہ بہت اچھا۔ میم ہا یہ کیا ہے؟ ہا دوبارہ ہا ان میں کیا فرق ہے؟ ہا اور یہ ہا آفرین، سین کھینچ کے پڑھیں۔ ضاد جی ہاں، عین جی ہاں، دال بہت اچھا۔ صاد جی زا جی واو جی ہاں، لام جی ہاں، قاف جی یا جی ہاں، با جی ضا جی۔ فا دیکھیں تقریباً ہم نے ان حروف کو پڑھ لیا اور ان کے ناموں کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب ہمارا اگلا جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے، جو ہمارے ان سارے اسباق کو پڑھنے کے بعد اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ اسی لیے ہم نے آپ کے لیے یہ حروف ان کے ناموں کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ آج ہی آپ قرآن مجید کھولیں اپنے گھر میں اور ورق پلٹاتے جائیں۔ آپ کو بہت سارے قرآنی سوروں کی ابتدا میں دیکھیں، ہر سورہ مبارکہ فاتحہ کے ابتدا میں دیکھیں، پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدا میں دیکھیں، پھر سورہ آل عمران کی ابتدا میں دیکھیں، ہر سورہ کی ابتدا میں دیکھیں۔ آپ کو ایسے حروف ملیں گے بہت سارے سوروں کے اندر جن کی تعداد کم از کم 29 ہیں، یعنی آپ کو ایسے مقامات ملیں گے سورہ کی ابتدا میں جن میں حروف اس طرح سے لکھے ہوئے ہوں گے۔ کیسے؟ دیکھیں غور سے، یوں لکھا ہوا ہے، پھر یوں لکھا ہوا ہے، اور پھر یوں لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس کو کیسے پڑھیں گے، بات یہاں پہ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ پہلی بات، اور ان کے اوپر آپ کو یہ علامت بھی ملے گی، یوں دیکھیں، جس حرف کے اوپر یہ علامت موجود ہو آپ اسی کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور کچھ آپ نے کام نہیں کرنا، کھینچ کے آپ نے پڑھنا ہے، صرف کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہ علامت صرف اسی کام کے لیے ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ان کے اوپر آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں، یہ جو علامت ہے صرف کھینچنے کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا، عرض کی تھی کہ آپ ان حروف کو کھینچ کے پڑھا کریں،
پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اب اس کو کیسے آپ پڑھیں گے قرآن مجید کے اندر؟ جائیں اٹھائیں سورہ کی ابتدا میں دیکھیں جہاں پر بھی اس طرح کے حروف ہوں آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں. ان حروف کو جب آپ پڑھیں گے تو ان کے ناموں کے ساتھ پڑھیں گے. غور سے مجھے دیکھیں, ہم آپ کے ننھے منھے ساتھی سے مدد لیں گے. بیٹا اس کو دیکھیں, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ. یہ کیا ہے بیٹا؟ الف. اب اس دوسرے کو دیکھیں, اس کو ہم پڑھنا چاہیں گے. کیا ہے بیٹا؟ لام. کھینچ کے پڑھیں. لام. لام. اور یہ تیسرا جو ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میم. دیکھیں آپ نے پڑھ لیا. آپ نے اب تک جو 29 سبق حاصل کیے تھے اس کے اندر آپ نے ناموں کے ساتھ جن حروف کو پڑھا تھا اور سیکھ لیا تھا, ان کا یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو دیکھ لیجئے, میں آسانی کے لیے یہاں سے پڑھانا شروع کروں گا. بیٹا آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے جب میں دکھاؤں گا. دیکھیں سب سے پہلا یہ جو حرف ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ الف. پھر یہ کیا ہے؟ لام. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ. آفرین. اور یہ کہاں پہ ہے؟ میم. دیکھیں والدین سے اور بڑوں سے میری گزارش ہے جو گھر میں ہے, آپ نے پڑھانا کچھ بھی نہیں ہے, صرف دکھانا ہے اشارے کے ساتھ کہ بچہ پڑھ سکیں. بیٹا دیکھیں یہ جو حرف ہے یہاں پہ کیا ہے؟ عین. پھر یہ جو حرف یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ہے. سین. اور یہ کیا ہے یہاں پہ جو؟ قاف. اب پڑھیں اس کو. عین. سین. قاف. دیکھیں آپ نے قرآن کی آیت پڑھ ڈالی. جی ہاں, اب اس کو دیکھیں یہ حرف کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ. طا. اور یہاں پہ یہ جو حرف لکھا وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہا. آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ اس کو طه. اس کو آ جائیں, اس پہ آ جائیں. یہ کیا ہے؟ طا. اور اس پہ آ جائیں. سین. دیکھیں کھینچ کے پڑھنا ہے. سین. بہت اچھا. یہاں پہ آ جائیں. یہ پہلا حرف کیا ہے؟ الف. اس کے بعد یہ دوسرا حرف کیا ہے؟ لام. کھینچ کے. آفرین. یہ تیسرا حرف کیا ہے؟ میم. اور یہ چوتھا جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ را. دیکھیں بعض ہم کم کھینچتے تھے اور بعض کو بہت زیادہ کھینچتے تھے. جو بہت زیادہ کھینچنے والے ہیں ان کے اوپر یہ علامت لگی ہوئی ہے. اب آ جائیں اس حرف کو. یہ پہلا کیا ہے؟ الف. اور یہ دوسرا کیا ہے؟ لام. اور یہ تیسرا کیا ہے؟ را. آفرین. یہ پہلا کیا ہے؟ طا. یہ دوسرا کیا ہے؟ سین. اور یہ تیسرا کیا ہے؟ میم. ابھی آپ یہیں سے پڑھیں. طا. سین. میم. دوبارہ پڑھیں. طا. سین. میم. دیکھیں نا, اب یہ کیا ہے بیٹا؟ قاف. تو یہاں پہ دیکھیں بیٹا آپ نے اس کو پڑھ لیا. اب یہاں پہ آئیں, دیکھیں اس کے لیے یہ کیا ہے بیٹا؟ قاف. کہاں سے پڑھ لیا؟ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہم نے جو کچھ یہاں پہ بیان کیا تھا وہ وہیں پہ آپ نے قرآن سے کھول کے پڑھنا ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ قاف. آفرین. اب دیکھیں پہلا حرف کیا ہے یہاں پہ؟ الف. اور یہ یہاں پہ لام. کھینچ کے پڑھنا ہے. میم. صاد. دوبارہ پڑھیں میم. اور پورا پڑھیں. الف. لام. میم. صاد. دوبارہ پڑھیں بلند آواز کے ساتھ. الف. لام. میم. صاد. اور یہاں پہ کیا ہے؟ طا. آفرین. اور یہ یہاں پہ کیا ہے؟ ہا. اب پڑھیں اس کو. طه. آفرین. ساتھ ایک برابر کھینچیں اس کو. طه. ہاں برابر اس کی آواز ہونی چاہیے. اور یہ کیا ہے یہاں پہ؟ آفرین. اور یہ کیا ہے؟ میم. دیکھیں اس کو ہم نے زیادہ کھینچا. اب دوبارہ پڑھیں. ہا میم. دوبارہ پڑھیں. حامیم. بہت اچھا. اب یہ یہاں پہ دیکھیں, اس کو غور سے دیکھیں کیا ہے؟ کاف. کھینچیں اچھی طرح کھینچیں. کاف. اور اس کو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہا. اور اس حرف کو دیکھ لیجئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یا. آفرین. اور یہ جو حرف ہے یہاں پہ یہ ہے. عین. اور یہ حرف جو لکھا ہوا ہے کیا ہے؟ صاد. اب یہیں سے پڑھنے آپ. کاف. ہا یا عین صاد. دوبارہ پڑھیں. کاف. ہا یا عین صاد. دیکھیں آفرین. اور یہ کیا ہے؟ صاد. آفرین. اور یہ کیا ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے؟ یا. آفرین. اور یہ سین.
جی ہاں، دیکھیے دوستو، اگر آپ لوگوں نے توجہ کی تو ہم نے جو کچھ اب تک پڑھ لیا تھا اور سیکھ لیا تھا ناموں کے ساتھ، یہ ہمارے کام آ گئے۔ قرآن مجید کے اندر سوروں کی ابتدا میں آپ جائیں، ہر سورے کو اٹھائیں۔ قرآن مجید کے اندر 114 سورے ہیں، 114 سوروں کی ابتدا میں دیکھیں، آپ کو 29 سورے ایسے ملیں گے جن کی ابتدا میں یہ حروف موجود ہیں۔ بعض تکرار ہو چکے ہیں، مثلا الف لام میم شاید آپ 2-3 مرتبہ دیکھ لیں، الف لام را آپ 1-2 مرتبہ دیکھ لیں، تکرار ہو سکتی ہیں، لیکن اصل تعداد جو ہیں آپ تکرار کو نکالیں گے تو ان کی تعداد 14 عدد باقی بچ جائے گی۔ تو 14 حروف ہیں، ان کو حروف مقطعہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ قرآن میں پہنچیں گے اور پڑھیں گے، ابھی آپ کا کام یہ ہے گھر میں قرآن کھولیں، کھولنے کے بعد ابتدا سے ہر سورہ کی ابتدا میں دیکھتے جائیں، جہاں جہاں یہ حروف ہوں گے وہاں پہ آپ ان حروف کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے آپ نے حروف تہجی کو سیکھا ہے، اور ایک جگہ پر پہلی اور دوسری آیت دونوں شاید آپ کے لیے حروف مقطعہ مل جائیں، اور ٹوٹل تکرار کو ملا کے ہمارے پاس 30 کلمات ایسے ہوں گے جو قرآن مجید میں اس طرح استعمال ہوا ہے۔ آج کے بعد سے آپ قرآن مجید کے اندر ان حروف کو پڑھ سکیں گے اور پڑھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہماری قرأت نمبر 2 کی کلاسیں شروع ہوں گی، اور وہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ان حروف سے مدد لینے کے بعد اگلے مرحلے میں ہم نے کیا کچھ سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ انہی کے ساتھ آپ کی نیک دعاؤں کے متمنی ہیں اور اجازت بھی چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔